اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس مستحب نمازیں، مسئلہ نمبر 752۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مستحب نمازیں بہت سی ہیں جنہیں نفل نمازیں بھی کہتے ہیں۔ مستحب نمازوں میں سے روزانہ کی نفل نمازوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ نمازیں روز جمعہ کے علاوہ 34 رکعت ہیں، جن میں سے 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، 4 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی، 11 رکعت نماز شب کی اور 2 رکعت صبح کی ہوتی ہیں۔ اور چونکہ احتیاط واجب کی بنا پر عشاء کی 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنی ضروری ہے، اس لیے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن ظہر اور عصر کی 16 رکعت نفل پر 4 رکعت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ پوری 20 رکعتیں زوال سے پہلے پڑھی جائیں، سوائے 2 رکعت کے جن کا زوال کے وقت پڑھا جانا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ کون سی نمازیں نفل پڑھنے جو ہے ضروری ہیں، اور ضروری ہے تو واجب نہیں ہے کہ مطلب آپ بہتر ہے کہ نفل پڑھیں، مستحب نمازیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے وقت بتائے جا رہے ہیں کس وقت میں پڑھنی چاہیے۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز شب یعنی تہجد کی نماز کی 11 رکعتیں ہیں، جن میں سے 8 رکعتیں نافلہ شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھنی ضروری ہے، اور نافلہ شب کا مکمل طریقہ دعا کی کتابوں میں مذکور ہے۔ نفل نمازیں حالت اختیار میں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ 2 رکعتوں کو 1 رکعت سمجھا جائے، البتہ بہتر ہے کہ انہیں کھڑے رہ کر پڑھیں۔ ضروری ہے کہ نماز عشاء کے نوافل احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کے پڑھیں۔ عشاء کے نوافل صرف بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، احتیاط واجب ہے، لیکن باقی نوافل اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر 2 رکعتوں کو 1 ہی شمار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نفل ظہر اور عصر کے نوافل سفر میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر عشاء کے نوافل رجاء کی نیت سے پڑھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں روزانہ کے نوافل کا وقت۔ ظہر کی نفل ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کا وقت اول ظہر سے ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اسے نماز ظہر سے پہلے ادا کرنا ممکن ہو، لیکن اگر کوئی شخص ظہر کے نوافل اس وقت تک مؤخر کر دے کہ شاخص کے سائے میں وہ مقدار جو ظہر کے بعد پیدا ہو 7 میں سے 2 حصوں کے برابر ہو جائے، مثلاً شاخص کی لمبائی 7 بالشت اور سایہ کی مقدار 2 بالشت ہو، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان ظہر کے نماز نفل سے پہلے پڑھے، سوائے اس کے کہ اس وقت تک نفل 1 رکعت مکمل ہو چکا ہو، کہ اس صورت میں نفل کو پہلے مکمل کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ظہر کے جو نوافل ہیں نا وہ اس وقت پڑھے جائیں، ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے جائیں، لیکن اگر تاخیر ہو جاتی ہے، مطلب اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے یہ پہلے زمانے میں کیونکہ گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو اس لیے درختوں کے سایوں کو دیکھ کر جو ہے نا دن کا حساب لگایا تھا، تو پھر انہوں نے کہا اگر ایک درخت ہے وہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 7 بالشت کہتے ہیں، گٹھ ہم جو کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کی گٹھ ناپنا، اسے اتنا ہے، تو اس کی جو سے پھر سائے کی مقدار ہے وہ 2 رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہنے ہیں نفل عصر کی نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس کا وقت جب تک باقی رہتا ہے جب تک اسے نماز عصر سے پہلے ادا کرنا ممکن ہو، لیکن اگر کوئی شخص عصر کی نفل اس وقت تک مؤخر کر دے کہ شاخص کے سائے کی وہ مقدار جو ظہر کے بعد پیدا ہو 7 میں سے 4 حصوں تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ انسان عصر کی نماز نافلہ سے پہلے پڑھ لے، سوائے اس صورت میں کہ جس کا ذکر پچھلے مسئلے میں ہوا ہے۔ یہ بھی وہی اسی طرح کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے، ضروری ہے کہ پہلے ہی پڑھے جائے، لیکن اگر آپ لیٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے انہوں نے طریقہ بتایا کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم رہتا ہے، اگر ایک کا بھی پڑھنے کا ٹائم ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں پڑھیں۔ پھر کہنا ہے عشاء کی نافلہ کا وقت عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد سے آدھی رات تک ہے، اور بہتر ہے کہ نماز عشاء ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھ لی جائے۔
صبح کی نفلیں صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور اس کا وقت نماز شب کا وقت شروع ہونے کے اتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے جس میں نماز شب ادا کی جا سکے، اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک صبح کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ممکن ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح کی نفلیں مشرق کی سرخی ظاہر ہونے تک نہ پڑھے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھے۔ یعنی آپ یہی سمپل بات ہے کہ پہلے پڑھی جائے۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں، تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے، پھر آپ جو نماز پہلے پڑھیں گے تب جب آپ کو پتا ہو کہ اب بالکل آخری وقت رہ گیا تو آپ نے پھر پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں نماز شب کا اول وقت مشہور قول کی بنا پر آدھی رات ہے۔ یہ اگرچہ احوط تو بہتر ہے لیکن بعید نہیں ہے کہ اس کا وقت رات کی ابتدا سے شروع ہو اور صبح کی اذان تک باقی رہے، اور بہتر یہ ہے کہ صبح کی اذان کے قریب پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا فجر سے پہلے اگر پڑھی جائے نا قریب تو وہ زیادہ ثواب دے ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس وقت بیدار ہو جب فجر طلوع ہو رہی ہو تو وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز شب ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز غفیلہ مستحب نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دوسری سورت کی بجائے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔